وہ ہو گیا قتل، ایک بڑا کھڑاک اور ہو سکتا لاہور۔ جس کا دوسرا بھائی ہے امیر مصب، یہ بھی آپ کو فیوچر میں کسی نہ کسی چیز میں نظر آئیں گے۔ تیفی جو ہے وہ تلا راشی کا ہے، گوگی بٹ کیپری اینڈ ٹورس کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کسی لپیٹ میں آئیں گے۔ ات خدا دا غیر ہوندا کڑیے، یہ دشمنی اگلے سال تک دیکھتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اٹس می زلیخا ناصر اینڈ یو آر واچنگ اونکس نیوز۔ آج ہم موجود ہیں سینئر قانون دان اور انٹرنیشنل آسٹروپامسٹ ایم.اے. شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے لاہور کے جو حالات چل رہے ہیں ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، جو گینگ وار شروع ہو گئی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہ جو ٹیپو خاندان اور جو تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو فیملی ہے، ان کے درمیان کا دشمنی جو آگ پکڑ گئی ہوئی ہے آج کل، اور یہ جو کچھ عرصے میں 3 قتل ہو چکے ہیں، بلاج کا، احسن شاہ کا اور تیفی بٹ کے جو بہنوئی ہیں ان کا، اس کے بعد جو ہے آگے کیا حالات ہونے والے ہیں؟ آپ ایک پامسٹ ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا حالات و واقعات ہونے والے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ چودراہٹ کی جنگ شروع سٹارٹ لیں۔ اگر ہم ٹیپو ٹرکا والوں کو دیکھیں، ان کے والد صاحب کو بھی دیکھیں، وہ امرتسر سے بھی، وہ بھی یہیں سے پارٹیشن سے پہلی میرے خیال یا اس وقت ہی آئے تھے اور بزنس مین تھے ایک بڑے۔ اور ادھر اگر ہم تیفی کو دیکھیں، دوسرا گوگی کو دیکھیں، تو ان چیزوں میں آگے تھے۔ تو سٹارٹ تو میرے خیال سے کاروباری ہوا، معاملات ہوا۔ 19 فروری کو یہ جو بلاج، امیر بلاج جو ہے وہ قتل ہوا، ایک ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے ہی خاندان نے بار بار قربانی دی۔ اس کے والد بھی جو ہیں وہ قتل ہوئے، اس کے دادا بھی قتل ہوئے، نو ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑا اسٹرالوجی پہ 14 اکتوبر کو چاند گرہن ہوا اور 28 اکتوبر کو سورج گرہن ہوا، اور 30 اکتوبر کو پچھلے سال راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ ہوا۔ یہ بڑا ایک ایسا پلانٹ کی ٹرانزیکشن تھی کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صدیوں بعد ایسا ہوا۔ اور 2024 جو ہے، اگر ہندسوں میں جائیں 2 اور 2024 کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تمام ڈیجٹس کو، تو وہ 8 بنتا ہے۔ اور اس سال کا بادشاہ جو تھا وہ منگل تھا، منگل ہے بلکہ، اور اس سال کا جو وزیر پلانٹ ہے وہ ہے شنی، سیٹرن جسے کہتے ہیں۔ بادشاہ جو ہے منگل سے آ رہا ہے۔ اب منگل میں ہمیشہ لڑائی، جدوجہد، اور اس کے علاوہ اس کو میں فوجی سپاہی سے حرکت، یہ بغیر بادشاہت کے نہیں ٹلتا، لڑائی و جھگڑے میں رہتا، اور اس سال وہ بادشاہ بن گیا۔ ایک بات، دوسری چیز، شنی جو ہے اس سال کا وزیر پلانٹ ہے، اور شنی نہ ہی ہے نہ شی ہے، وہ ایک تھالی کا بینگن ہے، وہ رائٹ بھی ہوتا ہے لیفٹ بھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ پاور ہو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اب شنی نے، میں نے کہا تھا اس سال میں سیلاب بھی آئیں گے، کلاؤڈ بلاسٹ بھی ہوں گے، عوام سڑکوں پہ بھی آئے گی، مینڈیٹ چوری دنیا میں بھی ہوں گے، سلطنتیں چینج، اور منگل کی وجہ سے دنیا میں جنگیں ہوں گی۔ ایک بات، لاہور جو ہے، لاہور مریخ کا مالک ہے نام سے۔ مریخ جو ہے، اگر ہم ایریز کو دیکھیں، ایریز کے جو الفابیٹ ہیں، الف عین لام، اور یہ ہے لام لاہور۔ لاہور منگل ہے، مریخ کا مالک ہے۔ اس سال لاہور میں قتل ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے اور بھی قتل ہوں گے، ایکشنز کے ریئیکشنز بھی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں تھوڑی سی اسٹرالوجی کی طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی امیر بلاج، وہ ہو گیا قتل 19 کو، اور 19 کی ڈیٹ ایسی ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 19 مئی بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، جس میں ابراہیم رئیسی شہید ہو گئے، یہ میں نے وقت سے پہلے کہہ دیا تھا۔ تو 19 کا ڈیجٹ، پھر 19 جولائی بھی میں نے کہا تھا اچھی ڈیٹ نہیں ہے، اس میں پاکستان میں بھی کچھ ایک ایسا معاملہ آیا۔ اچھا خیر، کہنے کا مطلب یہ امیر بلاج، امیر الف سے ہے اور وہ مریخ کا مالک ہے، بلاج بے سے ہے، یہ 1/2 کے کھانے کا مالک ہے۔ نام تو بڑا ہو گیا، تاریخ میں بڑا ہو گیا، نو ڈاؤٹ، لیکن منگل کی وجہ سے مار کھا گیا۔ منگل اس سال کا بادشاہ تھا۔ اور دوسری چیز، اس کے 2 بھائی اور ہیں، ایک ہے امیر فتح، امیر آلسو مریخ کا ہے، اور فتح جوپیٹر کا ہے۔ اور فتح جو ہے جوپیٹر کا 2 جون کو فتح، یعنی کہ جوپیٹر مشرق سے رائز بھی ہوا۔ ایک بات بتا رہا ہوں، دوسری چیز کا دوسرا بھائی ہے امیر مصب، وہ 1/5 کے کھانے کا مالک ہے۔ یہ 2 بھی آپ کو فیوچر میں کسی نہ کسی چیز میں نظر آئیں گے۔ یہ سال اس سپتمبر میں تو ابھی چاند گرہن ہونا ہے، اگلے مہینے سورج گرہن ہے 2 تاریخ، اور یہ ویسٹ میں ہے، اور ویسٹ میں یہ سورج اور چاند گرہن آخری ہے۔ اگلے مہینے 2 سے 3 اکتوبر سے پہلے ایک بڑا کھڑاک اور ہو سکتا لاہور میں۔ اکتوبر سے پہلے؟ جی ہاں، اکتوبر 2-3 تاریخ سے پہلے ایک بڑا کھڑاک اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں اس پیشن گوئی سے خوش نہیں ہوں گا کہ کوئی بڑا کھڑاک ہو جائے تو، لیکن پیشن گوئی پہ تو میں جا رہا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں تیفی بٹ۔ تیفی جو ہے وہ تلا راشی کا ہے، لبرا بٹ وہ ہے ٹورس کا۔ اچھا، یہ جو ہے تیفی بٹ کو اگر ہم غور کریں، 7 8 9 10 11 12 1 2 1/8 کے کھانے کا مالک، اور گوگی بٹ جو ہے وہ 1/5 کے کھانے کا مالک ہے۔ گوگی بٹ کیپری اینڈ ٹورس کا، یہ کہہ لیں کہ 2 سٹارز کا
मजबूत खिलाड़ी है। टीवी बट 1/8 के खाने का मालिक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी किसी लपेट में आएंगे, आ जाएंगे, लपेट में आ जाएंगे, किसी में आएंगे। अच्छा, ये इनके, मैं बटों से बात कर रहा हूँ, जफर से बात करूँ, मैं कोई रिपोर्टें नहीं, मैं तजियाकार नहीं हूँ, आई एम एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टार्स एंड द प्लैनेट्स जो है वो मुझे ऐसी चीज समझ में आती है। अच्छा। दुश्मनी लाहौर में ये मैं समझता हूँ अभी खत्म नहीं होगी। जी बस सवाल कीजिए। तो ये मुझे बताएं कि जो दो खानदान हैं, इनमें से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? तीफी भट्ट खानदान का, गोगी भट्ट खानदान का, या टीपू ट्रक्का वाला खानदान का इस साल? एक अभी कत्ल और हो गए, जावेद भट्ट, ये भी उनके बहनोई थे और 1/5 के खाने के मालिक थे, शरीफ आदमी थे, हो गए। कि मुझे नहीं लगता कि ये 2024 जो 8 का है, 8 जो है, मैंने बेशुमार दफा बेशुमार चैनल्स पे कहा है, 8 का डिजिट बड़े बड़े ज़लज़ले लाता है दुनिया में, देख लें। 8 के डिजिट से हर डिजिट पैदा होता है। याद होगा बचपन में हम 8888 वाली घड़ी पहनते थे, उसमें से हर डिजिट पैदा होता है। 2024 8 है, ये शनि का डिजिट है, और 2025 9 बनता है। तो ये दुश्मनी अगले साल तक देखते जाएंगे आप। इधर से भी कुछ नुकसानात होंगे, उधर से भी होंगे, एक्शन के रिएक्शन होंगे। इन दोनों खानदानों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? देखो, जीत तो हक की होती है हमेशा। वो कहते नहीं कि लहू तो फिर लहू है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इस जुल्म ने मिटना है, जो भी जालिम है वो मिटेगा जरूर, क्योंकि अब तारीख में नाम भी लिखे जाए कौन किस। लेकिन ये भी है कि हमने आइन को भी देखना है, दस्तूर को भी देखना है, कानून को भी देखना है, लोगों की झोलियों को भी देखना है, बददुआओं को भी देखना है, जुल्म को भी देखना है, हर चीज को देखना है। और अत खुदा दा वैर हुंदा कुड़िए, एक गल है भी याद रखी, ते अत मुक जाना चाहिए। जी ठीक, इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे ज्यादा लोग इस बात पे कंसर्न्ड है कि एहसन शाह बलाज का बहुत अच्छा दोस्त था, कहते हैं कि उसने मरवा दिया। लोग जानना चाहते हैं कि वाकई आपके जो पामिस्ट्री है उसके मुताबिक वाकई ये एहसन शाह करवा सकता था अपने इतने अच्छे दोस्त के साथ? देखिए, एहसन भी अलिफ से है। अगर आप इस मुल्क में या पूरी दुनिया में देखें, जंगें वो अलिफ में हुई ज्यादा, ईरान, इजराइल वगैरह, और मुल्क के पाकिस्तान में भी अगर देखें तो अलिफ की लड़ाई, अलिफ आइन की रही। जैसे इमरान है और मामलात, अलिफ और आइन देखें, इस्टेब्लिशमेंट देख लें, अलिफ अल पाकिस्तान देख लें, अलिफ अदारे देख लें, आइन अदालत उज़्मा देख लें, अदालत आलिया देख लें, सारा कुछ। अमीर बलाज अलिफ से है, इब्राहिम रईसी अलिफ से हुए, एहसन अलिफ से, ये भी चला गया। सब मंगल ने काम दिखाया हुआ है। एक बात, एहसन लेवल का नहीं था कि हम उसको अमीर बलाज के साथ लेकर चलें कि जी हम कहें जी उसका साथी था। मैं इसको कुछ और समझूंगा कि चपरासी था, ऐसे कर सकता हूँ। चपरासी था मतलब वो करवा सकता था ये काम जो उसने करवा दिया? नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप कुछ और बात कर रही हैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ उसका वो लेवल नहीं था, वो लेवल ही नहीं था। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे MA शहजाद खान साहब, जिन्होंने आपको बताया कि आगे क्या होने वाला है, हालात मजीद खराब होने वाले हैं। 2024 इन दोनों पार्टीज के लिए कितना बुरा साबित होगा और आगे क्या क्या होने वाला है। माहिर कानून भी है और बहुत सारी चीजों को तराजू में रख के जो है ये बात करते हैं, तोलते हैं। इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।